زدني علما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد. عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یود اہل العافیۃ یوم القیامۃ حین یؤتی اہل البلاء الثواب لو ان جلودہم کانت قرزت فی الدنیا بالمقاریض، رواہ الترمذی۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے ایک روایت تلاوت کی، اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے عن ابی عبیدۃ بن حذیفۃ عن عمتہ فاطمۃ انہا قالت اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعودہ فی نساء فاذا سقاء معلق نحوہ یقطر ماؤہ علیہ من شدۃ ما يجد من حر الحمى قلنا يا رسول الله لو دعوت الله فشفاك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رواہ احمد۔ بزرگوں، دوستو، میں نے آپ کے سامنے دو حدیث پاک تلاوت فرمائی۔ آج کا میرا مضمون یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی آتا ہے، جو بھی انسان ہے، اس کے اوپر حالات آتے ہی ہیں، کسی نہ کسی مصیبت و پریشانی میں وہ مبتلا ہوتا ہی ہے۔ کبھی بیماری میں، کبھی آدمی معاشی تنگی کے اعتبار سے پریشانی ہوتی ہے، کبھی دوسری پریشانیاں ہوتی ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی مصیبت سے یا پریشانی سے یا بیماری سے خالی نہیں۔ ایک مقولہ ہے یا حدیث ہے، مجھے اس وقت مستحضر نہیں ہے، جس میں یہ ہے المؤمن لا يخلو من قلت او علت او ذلت۔ مومن خالی نہیں ہوتا ہے قلت سے، مال کے اعتبار سے، دوسری پریشانیوں سے، کسی اعتبار سے بیمار ہے تو بیماری سے خالی نہیں ہوتا، یا ذلت یعنی کسی قسم کی بے وقتی، بے وقاری، اپنا عزت نہ ہونا وغیرہ، اس سے خالی کچھ نہ کچھ حالات ہر مومن پر ہوتے ہی ہیں۔ کوئی کتنا بھی مصیبت میں، کوئی کتنا بھی خوشحال لگ رہا ہو، چاہے وہ وقت کا بادشاہ ہو، وقت کا بڑا امیر ہو، جس کے پاس بڑے حشم و خدم ہو، جس کے نوکر چاکر ہو، جس کی تجارتیں چل رہی ہو، جس کے بڑے کاروبار ہو، جس کے یہاں دھن دولت کی ریلم پیل ہو، اس کے باوجود بھی ہر ایک کوئی نہ کوئی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی دنیا دار المحن ہے، دنیا ایک آزمائش کا گھر ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو آزمائش کے لیے ہی بھیجا ہے۔ ایک آدمی بڑا نیک تھا، اس نے ایک مرتبہ ہوا ایسا
کہ اس کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ اور دیکھیے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ علماء کہتے ہیں کہ وہ نبی یا اللہ کے نیک بزرگ ہیں، اور وہ دنیا میں اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے زندگی دی ہے، قیامت سے پہلے ان کا انتقال ہوگا، اور بسا اوقات ان کا بزرگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے ان کو بڑی لمبی عمر دی ہے حضرت خضر علیہ السلام کی۔ تو ایک آدمی کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو ملاقات کے درمیان میں اس آدمی نے حضرت خضر سے کہا، حضرت خضر نے ان سے کہا کہ کوئی بات ہے؟ حضرت خضر سے کہا کہ میں آپ سے ایک درخواست کر رہا ہوں کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا آدمی بنا دے جس پر کوئی مصیبت پریشانی نہ ہو، ہر قسم کی پریشانیوں سے مصیبت سے میں خالی رہوں، ایسا آدمی بنا دے۔ حضرت خضر نے کہا کہ ایسا تو ہو سکتا نہیں کہ میں یہ دعا کروں، اس لیے کہ ہر آدمی کے اوپر کوئی نہ کوئی حالات ہوتے ہیں، لیکن آپ دنیا میں گھومو اور کسی آدمی کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ یہ آدمی بغیر مصیبت کے ہے تو مجھے اس جیسا بنا دو، تو میں اللہ میاں سے دعا کروں گا کہ اللہ فلاں آدمی کو مثلا زید جیسا بنا دے۔ تو اس آدمی نے کہا یہ تو بہت آسان ہے، بہت ہی مشکل نہیں ہے، یہ تو میں ڈھونڈ نکالوں گا ایسے آدمی کو جس کو کوئی نہ کوئی پریشانی بھی نہ ہو، ہر حال میں وہ خوشحال ہو، کسی قسم کی کیا ہے بیماری میں مبتلا نہ ہو۔ تو وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا کبھی کسی کو دیکھتا اور دل میں آتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا دے، اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا دے، یہ سوچتا ہو، لیکن تھوڑی ہی دیر میں اس کی رائے بدل جاتی جب معلوم ہوتا کہ اس کے اندر تو یہ پریشانی ہے، یہ مصیبت میں گرفتار ہے یہ آدمی۔ دوسرے کو ڈھونڈتا، تیسرے کو ایسے کئی دنوں تک ڈھونڈتا رہا۔ کبھی کسی کے بارے میں خیال آتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا دے، اور اس کا پھر وہ خیال تھوڑی ہی دیر رہتا، پھر بعد میں معلوم ہوتا کہ یہ بیماری میں مبتلا ہے، یہ تو یہ پریشانی میں مبتلا ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جوہری زرگر سونار کے نظر آیا، ایک سونی زرگر نظر آیا، بہت خوشحال تھا، بڑے نوکر چاکر اس کے گھر میں تھے، اور خوبصورت اس کے بیٹے تھے، اس کی اولاد بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی۔ اس کے دل میں آیا کہ اور کوئی بیماری بھی نہیں لگ رہی تھی ظاہر میں، اس کے دل میں آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا دے، میری حضرت خضر سے درخواست کروں گا۔ پھر وہاں سے وہ یہی خیال سے جانے لگا، تو اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں اسی سونار کو تو مل لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ میاں خضر کی دعا سے مجھے ایسا بنا دے اور بعد میں پریشانی ہو۔ تو وہ سونار کو ملنے گیا کہ مجھے ایک آپ سے کام ہے، میری خضر سے ملاقات ہوئی تھی، اور خضر نے کہا تھا کہ آپ ایک آدمی کو ایسے ڈھونڈ نکالو جو دنیا میں کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو، تو اس جیسا میں اللہ میاں سے دعا کروں گا تو اللہ میاں مجھے آپ کو ایسا بنا دیں گے، یعنی مجھے ایسا بنا دیں گے خضر کی دعا سے۔ تو میں دیکھتا ہوں آپ کو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت و جاہ دی ہے، بڑے حشم و خدم ہیں آپ کی اولاد بھی اچھی ہے وغیرہ، آپ کا خاندان آباد ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ خضر سے دعا کروں کہ آپ جیسا مجھے بنا دے، ایسی اللہ سے دعا کریں۔
تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کسی پریشانی میں مبتلا تو نہیں ہیں؟ لگتا ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہو؟ سلیمان نے کہا بیٹھو بیٹھو. پھر چپکے سے ایک جگہ لے گیا کو کہا کہ دنیا میں جتنا میں پریشان ہوں اس سے زیادہ کوئی پریشان نہیں. یہ میرے جو حشر و خلق نظر آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، بہت اچھا ہے. یہ میرا کاروبار آباد ہے، سب کچھ ہے. لیکن ایک بات کہہ دو آپ کو کہ مجھے جو پریشانی ہے ایسی پریشانی کسی کو نہیں ہے. کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ مجھے یہ پریشانی ہے، میں نے جس جگہ آج واقعہ پڑھا یا وہاں تو یہ واقعہ نہیں ہے، پورا مختصر واقعہ لکھا ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات میں یہ واقعہ پورا کا پورا واقعہ ہے کہ دیکھیے واقعہ یہ ہے، جوانی کا عالم تھا. ایک مرتبہ بیوی اتنی بیمار ہوئی اور مجھے اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت تھی، حتیٰ کہ حال یہ ہوا کہ بیوی مرنے کے قریب ہو گئی. اب بیوی نے مجھے بلایا کہ اب تو میں جا رہی ہوں، لیکن تو جیسے کہ سعدی چاچا ایک شعر میں کہتے ہیں، نہ لائق بود عیش باد البرے کہ ہر با مدادش بود شوہرے. ایسے ہی یہاں پر کہ اگر میں آج مر گئی تو تم تو کل دوسری کے ساتھ شادی کر لو گے، تو میری محبت کہاں گئی؟ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں تمہارے بعد کسی سے شادی نہیں کروں گا. میں تمہیں ایک قسم کا وچن دیتا ہوں، ایک قسم کی پرومس دیتا ہوں کہ میں تمہارے بعد کسی سے شادی نہیں کروں گا، آپ مر جاؤ گے. بیوی نے کہا نہیں، تم دوسرے ہی دن یا کچھ دنوں کے بعد دوسری شادی کر لیں گے، انسانی فطرت میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے. تو میں نے جذبات میں آ کر اپنے آپ کو ایسا بنوا دیا کہ میں عورت پر قادم نہ رہوں، بیوی کی محبت میں. دیکھو ایسا کہا بیوی کو کہ اگر تم مر گئی تو میں دوسری سے شادی نہیں کروں گا، اور اس کی نشانی تو زندگی میں لے کر جا کہ میں اب عورت کے لائق نہیں ہوں. اس نے اپنے آپ کو ایسا بنا دیا. میں نے اپنے آپ کو عورت کے لائق نہ رکھا. ہوا ایسا کہ اللہ کے یہاں کسی کی بیماری یقینی نہیں ہوتی ہے کہ وہ موت کا باعث ہو. کچھ ہی دنوں کے اندر بیوی اچھی ہونے لگی، صحت اور تن و مند ہو گئی، اور حال یہ ہوا کہ بیوی اس کی جوانی تھی، اب اس کو بھی شوہر کی ضرورت ہے اور میں قادر نہیں تھا. بیوی بہت پریشان ہو گئی، حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آیا کہ مجھے اس کو اجازت دینی پڑی کہ تو اپنی خواہش جہاں چاہے وہاں پوری کر لے. ایسے حالات پیدا ہو گئے. اور یہ جو بچے نظر آ رہے ہیں خوبصورت، جو کہے جا رہے ہیں کہ میرے بچے ہیں، وہ میرے بچے نہیں ہیں، یہ میری بیوی کی بے راہ روی سے پیدا ہوئے بچے. اس سے زیادہ کیا مصیبت ہوگی میرے اوپر؟ تو حضرت خضر کے پاس وہ آدمی گیا. جب ملاقات ہوئی تو دوبارہ کہا کہ بھائی دنیا میں جیسا ہوں مجھے ویسا ہی رہنا ہے. کوئی بھی آدمی نے دنیا میں نے مصیبت سے خالی نہیں دیکھا. یہ ہیں. لیکن بھائی آدمی پر جتنے بھی بیماریاں آتی ہیں، جتنے بھی حالات آتے ہیں، یہ حالات یا تو دنیا میں اللہ کی طرف سے عذاب ہیں. قرآن کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم ان کو عذاب چکھواتے ہیں تھوڑا سا دنیا میں، تھوڑا سا حالات دے کر، بڑے عذاب سے پہلے. کاش کہ شاید لوگ رجوع کریں.
تو اور بعضوں کے لیے بیماری ہے، یہ حالات ہیں، معاشی حالات ہے، تنگی ہے اور پریشانی ہے، وہ حالات بعضوں کے لیے رحمت ہے۔ اب دونوں کو پہچانیں گے کیسے کہ کون سے حالات رحمت ہیں اور کون سے حالات، کون سی بیماری آدمی کے لیے عذاب کا باعث؟ اس کے پہچاننے کے طریقے بزرگوں نے بتلائے۔ اگر آدمی کے لیے مثلا بیماری آئی یا کوئی حالات آئے تنگی کی، تو آدمی آہو واویلا کرے، آدمی یہ کرے کہ اللہ کو میں ہی ملا، ارے یار کیا یہ پریشانی ہے، اللہ کو میں ہی ملا، میرا ہی گھر ملا، کوئی اور نہیں ملا، اس قسم کے آہو واویلا کرے، شکوہ و شکایت کرے، تو یہ حالات اس کے لیے عذاب ہے۔ اور اگر آدمی کے اوپر حالات اور بیماری آوے اور شکوہ شکایت نہ کرے، بلکہ اللہ کے سامنے روئے دھوئے، اللہ سے مانگے، کسی سے کچھ بھی شکوہ شکایت نہ کرے، تو سمجھو کہ یہ حالات اس کے لیے رحمت کے باعث۔ سیدنا ایوب علیہ السلام بڑے بیمار رہے ایک مدت تک، شیطان نے ان کو ورگلایا، اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، شیطان نے ورگلایا، بہکایا کہ اللہ نے تم پر یہ حالات اور یہ بیماری ڈالی ہے، اس لیے ڈالی ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے، اللہ تم سے غصے میں ہے، یا یہ نہیں کہا نہیں، اللہ کی طرف سے میری رحمت ہے، بہت کچھ کہا۔ اور شیطان کو انہوں نے وہ ورگلانے کو دور کیا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ میاں کے سامنے وہ دعائیں کرتے ہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب، کیا دعا کرتے؟ میں بیمار ہو گیا، مجھے یہ تکلیف ہے، اور آپ ارحم الراحمین، اتنی دعا کرتے۔ اور بڑے کی تعریف کرنا یہ بھی دعا ہے، بڑے کے سامنے اپنے حالات پیش کیے اللہ کے سامنے کہ اللہ میں بیمار ہوں، آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ میری بیماری کو دور فرمائیں، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے۔ آپ میری اللہ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے حالات کو اللہ کے سامنے پیش کرو، رو دھو، لیکن مخلوق کے سامنے کبھی شکایت نہ کرو۔ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ کل قیامت کے دن، دیکھیے اللہ سے حالات نہیں مانگیں گے، لیکن اگر حالات آوے اس کو خندہ پیشانی سے قبول کریں، اللہ سے عافیت مانگے، اللہ عافیت دے۔ دنیا آخرت میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مصیبت و پریشانی سے چھٹکارا دیں، یہ مانگنے کا، لیکن اگر آویں تو اس کے اوپر شکوہ و شکایت نہیں۔ حدیث پاک میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جو دنیا میں اہل عافیت تھے، جن کو دنیا میں کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی، وہ لوگ کل قیامت کے دن خواہش کریں گے۔ کیا خواہش کریں گے؟ جب مصیبت والوں کو، دنیا میں جن کے اوپر حالات آئے تھے، ان کو اللہ کی طرف سے بڑا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ کیسا دیا جائے گا؟ قرآن کہتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والے کو جو اجر دیا جائے گا بے حساب دیا جائے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ مصیبت پر صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، تو جو لوگ دنیا میں عافیت والے تھے وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہماری چمڑیاں کینچی سے کاٹی جاتی، یہ تمنا کریں گے کل قیامت کے دن۔ تو معلوم ہم مانگیں گے نہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اگر حالات آوے تو برداشت کریں۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ
جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کو آزماتے ہیں۔ تو اللہ کی جو آزمائش ہے، ان آزمائش میں اگر کوئی پورا اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بڑا نوازتا ہے۔ سب سے بڑی، سب سے زیادہ مصیبت حضرات انبیاء علیہ السلام پر آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی یا کچھ عورتیں آئی، جیسے ایک صحابی کا بھی واقعہ ہے اور کچھ عورتوں کا بھی ہے کہ آپ کی عیادت کے لیے آئی تھی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بخار تھا۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول دیکھتے ہیں جیسے ہم لوگ بخار، اللہ کے رسول آپ کو بڑا بخار، بہت زیادہ بخار ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، مجھے ایسا بخار آتا ہے جیسے تم میں سے دو آدمیوں کو بخار آتا ہے۔ انی اعاق کما یعاق الرجلان منکم، مجھے ایسا بخار آتا ہے جیسے تم میں سے دو آدمیوں کا آتا ہے۔ قلت ذالک ان لک اجرین، تب تو آپ کا بڑا دوگنا اجر ہوگا۔ فرمایا جی ہاں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی مصیبت آوے، حتیٰ کہ جو کانٹا جو اس کو لگتا ہے وہ، یا اس سے کم تر کوئی مصیبت آوے، تو اللہ اس کے اوپر کیا ہے، گناہوں کو معاف کرتے، اور ایسے گناہوں کو معاف کرتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے۔ تو عزیزو دوستو، اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں، بیماری آتی ہے، تو یہ بیماری ہمارے لیے رفع درجات کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں اس کے لیے بڑی کیا ہے، تسلی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے بخاری شریف کی، جس میں بھی یہی بات ہے۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ما من مصیبت تصیب المسلم، جو مصیبت کسی مسلمان کو پہنچتی ہے الا کفر اللہ بہا عنہ حتی الشوکۃ یشاقها، مگر اللہ اس کے بدلے میں آدمی کے گناہ معاف کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کانٹا جو اس کو چبھتا ہے اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ عزیزو دوستو، اسی لیے جو بھی حالات آئیں ان حالات کو، یہ بیماری آئے ان بیماری کی حالات کو، یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ اگر آدمی اس کی یہی تسلی آ گئی، آج ایسے دیکھیے آئے دن ہمارے اوپر بھی حالات آتے ہیں، کبھی بیماری ہے، کبھی معاشی تنگی ہے، کبھی آسمانی کبھی سلطانی، اس طرح کے حالات آتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ایک مومن عزم مصمم کے ساتھ، رجوع اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف رہتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو عزیز و دوستو، یہ مختصر سی باتیں تھیں، چونکہ آواز ساتھ نہیں دیتی، بہت سی باتیں کہنا تھا لیکن آواز ساتھ نہیں دیتا، اس لیے میں اس کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہر قسم کے امراض سے، پریشانیوں سے، ہم تمام کو جو حاضرین ہیں، اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو، امراض کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔